ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس ساری فیملی کا خیال جو ہے وہ چچا رکھنے لگے. 18 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے ساتھ گزارے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ کو توحید کا علم پہلے سے دے دیا گیا. آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. اور یہ تصوف کے اندر صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اس سے مہا گناہ کبیرہ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ چھوٹا گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا. ہاں وہ خود کسی چیز کو کم تر سمجھ کے معافی مانگنے لگے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو بچپن ہی سے ہدایت مل گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں یہ کہا ہے سنیے ذرا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے ان کو رشد من قبل دے دی. اب یہ من قبل کیا ہے؟ یہ من قبل کیا ہے؟ اب من قبلو جو ہے، اب اس کا مضاف علیہ جو ہے وہ متکلم کی نیت میں ہی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہیں بتا سکتے لیکن صوفیاء بتا سکتے ہیں کہ من قبلو کیا ہے. یعنی نبی جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی نبی ہوتا ہے. زندگی کے کسی لمحے میں بھی وہ معرفت سے جدا نہیں ہوتا. انبیاء کا درجہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. وہ عین الیقین، حق الیقین کی اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم تھی، مقابلہ بڑوں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کا مشاہدہ ان کو پہلے ہی کرا دی. سورہ انعام کی آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی ملکیت جو ہے انہیں دکھائی. اور آیت کے آخری حصے میں خود ہی بتا دیا ریزن کیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ عین الیقین اور حق الیقین کی صفات کے حامل بن جائے. علم الیقین تو پرفیکٹ ہوتا ہے، حق الیقین، عین الیقین، پھر حق الیقین، یہ درجے جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو علم الیقین بھی نہیں ہوتا نا، علم بھی نہیں، علم الیقین کہاں ہے؟ تو نبیوں کے پاس پھر ان کو عین الیقین، حق الیقین کی صفات کا بھی حامل بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو ان سے سننے والے ہیں ان کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ تابع فرمان اور فالوور جو ہیں وہ بھی حق الیقین کے درجے تک پہنچ جائے، ضروری نہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 21 پہ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم، چن لیا اور سیدھے کام پہ لگا دیا. اب آپ نے گھر سے آغاز کیا تو مبلغ گھر سے آغاز کرے. اس دور میں معاشرے کے اندر 4 چیزوں کو پوجا جاتا تھا: سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اور بت کو. بت اب کسی کے بھی ہوتے تھے. تو آپ کی فیملی میں چچا آزر جو ہے وہ سب سے بڑے تھے، تو آپ ان کے پاس تبلیغ کے لیے پہنچے. اب ذرا دیکھیے کہ جس کے پاس آپ نے گزاری ہے پچھلی ساری زندگی، اسے تبلیغ کرنا اور وہ بڑا پاورفل ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اسے تبلیغ کی. سورہ مریم کی آیت نمبر 43 آپ نے چچا سے کہا، چچا انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس معرفت آئی ہے جو تیرے پاس نہیں، فتبعنی، میری پیروی کرو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھی راہ بتلاؤں گا. آیت نمبر 45 چچا مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں خدائے رحمان کا عذاب نہ پہنچے اور تو شیطان کا ساتھی بنا رہے. آیت نمبر 42 چچا یہ تو بتا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تو کیوں پوجا کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تم سے تکلیف دہ چیز کو دور کر سکتے. چچا خاموش سن رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے دلی دل میں. آپ نے فرمایا چچا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو. سورہ مریم کی آیت نمبر 44 ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے اور دوسروں کو اسی ڈگر پہ چلاتا ہے. تو آپ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 74 چچا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم نے بتوں کو معبود بنا لیا ہے؟ اب چچا کو غصہ آ گیا. چچا بولے سورہ مریم آیت نمبر 46 قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کو کیا تم میرے معبودوں سے روح گردان ہو؟
تو آپ نے جواب دیا سورہ انعام کی آیت نمبر 74 پہ، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، چچا میں دیکھتا ہوں کہ تو بھی اور تیرے جو فالوور ہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں، کھلی گمراہی میں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 46، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، چچا نے دھمکی دے دی، اگر تم بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے میں تجھے پتھر ماروں گا، اور اب میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ لفظ یہی بنتے ہیں نا، اب یہاں سے چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ لمبی مدت کے لیے۔ آپ نے فرمایا سلام علیکم، جا رہا ہوں، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 47۔ بھائی دیکھو میں تم سے بھی جدا ہو رہا ہوں اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پوچھتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ ہو کر غار میں رہنے لگے۔ پھر ایک روز نکلے اور قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ اب قوم کو جو آپ تبلیغ کرنے لگے تو آپ کا طریقہ بڑا زبردست تھا، اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگلے کو اپنے موقف پہ لے آتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے، میں زبردست مبلغ سمجھتا ہوں ان کو، ہر نبی ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، قوم کو دیکھا، رات کے ٹائم باہر نکلے، قوم کو دیکھا کہ قوم ستاروں کو پوج رہی ہے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین۔ اس آیت کی سمجھ جو ہے وہ بہتر تو اسی وقت آ سکتی تھی جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز کو سنتا ہے تو پھر بات کے 5-6 معنی بنتے ہیں، لیکن جب بات لکھی ہوئی ہو تو پھر اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے، تم کراچی گئے، تم کراچی گئے، تم کراچی گئے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ یعنی تم کراچی گئے، تم کراچی گئے، تو جیسا ہی آپ کا ایکسپریشن ہوگا معنی بدل جائے گا، تو اصل تو پتہ چلتا، لیکن ہمیں اب ان لفظوں سے وہی چیز سمجھنی ہے جو ان کے شان کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ کہہ چکا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، پہلے سے ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے۔ تو جب ہدایت آ چکی ہے تو اب یہ جو جملے ہیں یہ کسی اور معنی میں ہوں گے، اس معنی میں نہیں ہوں گے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات گہری ہوئی، ستارے چمکے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا۔ آپ پہنچ گئے، اپنے سٹائل میں پوچھا، اسے میرا رب کہتے ہو؟ روشنی ختم ہوئی، ستارے نظر آنا بند ہوئے، تو آپ نے پوچھا یہ تغیر کیوں ہے، یہ حالت بدلی کیوں؟ رب ہوتے تو چمک کسی حالت میں نہ بدلتی، میں پسند نہیں کرتا یہ تغیر۔ اب دیکھا کہ ایک بڑی روشنی کو پوجنے لگے، چاند کو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 77، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني لأكونن من القوم الضالين۔ اب یہ قمر چاند کو کہتے ہیں مطلقاً، ہلال پہلی طریقے چاند کو کہتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی ہوتا ہے نا، ہلال پہلی کے چاند کو، بدر 14ویں کے چاند کو، تو قمر چاند کو۔ اس کی روشنی نظر آنا جب بند ہوئی، تغیر آ گیا، تو فرمایا اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تم میں شامل ہوتا۔ اس کی پوجا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورہ انعام کی آیت نمبر 78۔ تو جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ بڑا ہے، دوسروں سے بڑا دکھتا ہے۔ فلما افلت، جب اس کی بھی روشنی ماند پڑ گئی، قال یا قوم، تو یہ تین ہی تو تھے بڑے، تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ تو آپ غور فرمائے آپ نے کہ تینوں آیات میں فعل افلا ہے، افلا افلت، اس کا معنی ہوتا ہے روشنی کا غائب ہو جانا، اور یہ روشنی کا غائب ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس کے اپنے اندر سے روشنی ختم ہو جائے، جیسے آگ ہے راکھ بن جائے، یا اس کے سامنے کوئی چیز حائل ہو جائے تو روشنی مدھم پڑ جائے۔ دونوں نقص ہیں کہ کوئی غالب آ گیا یا اس کے اپنے اندر ہی یہ خوبی نہ رہی، تو کہا دونوں صورتیں میں یہ الوہیت کی صفت نہیں ہے۔ چچا نے لڑ کر گھر سے نکال دیا، ان لوگوں نے آپ سے لڑنا شروع کر دیا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 80۔ آپ کی قوم جب آپ سے لڑنے لگی تو آپ نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہو۔ وہ بڑی حیرانی کی بات ہے نا کہ تمہیں جس نے جسم دیا، زمین و آسمان دی، یہ ساری چیزیں دی، اس اللہ کے بارے میں مجھ سے لڑ رہے۔ اب آپ نے ملکی سطح پر توحید کا پیغام پہنچانے کی تدبیر سوچی۔
آپ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اس کو عملی جامہ پہنانے کا آپ نے سوچ لیا، ایک دن سوچا آپ نے، وہ دن تھا ان کا عید کا دن۔ تو میسوپوٹیمیا تہذیب کے اندر ایک دن عید کا دن تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنا عید کا دن رکھا ہوا تھا، وہ پہلے اپنے مندر میں بتوں کے پاس جاتے، بیٹھتے وہاں، کھانا ان کے سامنے رکھتے، پھر وہاں سے وہ چلے جاتے۔ وہ رات شراب، ناچ گانا، ساری چیزیں وہ چلتی، صبح پلٹتے، پھر وہ مندر جاتے، وہ جو کھانا انہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ آگے سے اٹھاتے، کچھ وہاں بانٹ دیتے، کچھ گھروں میں لے جاتے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو شرک پر اب آپ تیسرا سب سے بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب بڑے مندر کا پروہت بھی آپ کا چچا تھا، کیونکہ بت بنائے اسی نے تھے۔ آپ چلے گئے مندر کے، اب سارے لوگ جمع تھے تو آپ مندر کے اندر چلے گئے، کچھ کو بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، کچھ تیاری کر رہے تھے، تو چچا بھی وہیں تھے۔ تو چچا سے جا کے، اور قوم اکٹھی تھی، سب سے بولے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ان کی حقیقت کیا ہے جن کے گرد تم بیٹھے ہو؟ یہ کیا ہے؟ وہ تو سارے جانتے ہیں بھوت ہیں، بھائی ان کی کیا حقیقت ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ تو بولے ہم ہی نہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی بتوں کے پجاری تھے، اور وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے ان کے گرد، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد دونوں گمراہ۔ اس پر ان کو غصہ آ گیا، کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے؟ ایسے اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی واقعی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا سچ یہ ہے کہ میں شاہد ہوں کہ یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو حق الیقین کا درجہ تھا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے عطا فرما دی، تبھی میں شاہد ہوں یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ انہوں نے آسمان نہیں بنایا، زمین نہیں بنائی، کیونکہ یہ تمام بت میرے چچا نے بنائے، یہ بیٹھا ہوا یہ میرے چچا نے بنائے ہیں، زمین و آسمان کو یہ کیسے بنا سکتے؟ ان کے پاس جواب نہ بن پڑا۔ تو بولے ہمارے ساتھ چلو، میلہ ہے ہمارا، رات ہمارے ساتھ گزارو، تمہیں پتا چلے کتنا مزہ آتا ہے اور ہماری طاقت کیا ہے۔ باطل ہمیشہ آپ کو کھیل تماشوں میں لگائے گا، بڑا ڈسپلے آپ کو دے گا، بڑے بندے اکٹھے کر کے دے گا، اور آپ کی واہ واہ کروائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اور اپنی چیز کو بھول جائیں گے۔ آپ کے چچا اور قوم آپ کو لے جانے پہ تلے ہوئے تھے، آپ نے ان کی ضد کی شدت کو جان لیا، اب بچنے کا راستہ نکالنے لگے، یہ تو مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یوں دیکھنا شروع کر دیا ہے نا، ایک آدمی تیزی سے چل رہا ہے اور دیکھ اوپر رہا ہے، تو اب کیا ہوگا چلیے بتا دیجیے آپ۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، سورہ صافات کی آیت نمبر 88 ہے۔ یوں دیکھنے لگے۔ اب جب آدمی اوپر دیکھے گا تو ٹھوکر لگے گی نا نیچے، وہ پلین کارپیٹ پہ تو نہیں چل رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور، اس دور کی سڑکیں، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے۔ اب جب گرے تو چوٹ لگی، تو جب چوٹ لگے تو وہ آدمی کمزور ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ سورہ صافات کی آیت نمبر 89، فقال انی سقیم، فقال انی سقیم، بھائی میں بیمار ہوں، تو بات سچی، اس میں جھوٹ کہے گا۔ فنظرۃ فی النجوم، اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اوپر دیکھیے تو لا محالہ آپ کو ٹھوکر لگی، نیچے جب نہیں دیکھ رہا ہوگا تو ٹھوکر لگے گی۔ گرے، جب گرے تو کمزور ہوئے۔ تو سقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سقیم مفرد ہے، اس کی جمع سقام آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور اور بیمار، دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ مریض، تو آپ مریض تو ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی ستارے کی چال بتائی ہے، بھاگے، ان کو میرے میں پہنچنا تھا، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے اس کے۔ تو پیچھے پھر آپ نے بولا، سورہ انبیاء آیت نمبر 57، اللہ کی قسم، یہ تا بمانا قسم کی آتی ہے جب لفظ اللہ کے ساتھ ہو، واللہ باللہ تعالیٰ ہوتا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اب آپ نے کیا کیا؟ جب آپ نے میدان خالی پایا، خاموشی سے سیدھا اسی بڑے مندر کے اندر چلے، وہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے، سیدھا وہاں چلے، ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ داخل ہوتے ہی کہتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ جب کھانے پڑے ہوئے تو کھاؤ۔ اب جواب نہیں آیا تو سورہ صافات کی آیت نمبر 92، ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دے رہے تم؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھاتے کیوں نہیں، آگے سے بولو۔ بس سورہ صافات کی آیت نمبر 93، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پوری قوت کے ساتھ ہتھوڑے سے مارنے لگے، توڑنے لگے۔
فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58. بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان میں جو قد میں بڑا تھا اسے چھوڑ دیا اور وہ تھوڑا جو ہے وہ تیسا اس کے اوپر رکھ دیا، بند کر کے واپس آ گئے. اب انہوں نے اپنے میرے سے واپس آنا تھا، تو واپس آ کر انہوں نے وہ کھانا اٹھانا تھا، جو ہی دروازہ کھولا تو بس وہ کیا کہتے ہیں آپ، ہکے بکے رہ گئے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 59. من ھذا بآلہتنا، ہوش و حواس اڑ گئے ان کے، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ. وہ جماعت جو ستاروں کی پوجا کر رہی تھی اور چاند کی اور سورج کی، تو ان سے آپ نے مناظرہ کیا تھا، ان کو ایک دم یاد آیا. کہنے لگے ایک جوان ہے ابراہیم، اس کو ان کے خلاف بولتے ہوئے ہم نے سنا ہے. تو جو سردار لوگ تھے وہ بولے فاتو بھی علی اعین الناس لعلہم یشہدون، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 61. اسے پبلک کے سامنے لاؤ، آپ کو سب کے سامنے حاضر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی تیار تھے، وہ تو ویٹ کر رہے تھے اس چیز کا. تو پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے. اب غور سے سنیے گا، اب اگر آپ یہ کہہ دیتے ہاں میں نے کیا ہے، اگر آپ کہہ دیتے ہاں، تو اس دور کے لا کے مطابق پراپرٹی کو توڑنے کے جرم میں آپ اندر ہو جاتے، مجرم ٹھہرتے. تو کیا فائدہ ہوتا؟ تو آپ نے ہاں نہیں کہا، آپ نے ایک جملہ بولا. آپ تو مبلغ ہیں، مصلح ہیں، آپ نے نقصان پہنچانے کے لیے توڑ پھوڑ نہیں کی، بلکہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے توڑ پھوڑ کی ہے. تو آپ نے یوں جواب دیا یہ بات مجھ سے نہیں پوچھو، اس عبادت گاہ میں تمہارے معبودوں میں سب سے بڑا سلامت ہے، پہلے تو ساروں سے پوچھو. اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو جو بچا ہوا ہے وہ سب سے بڑا، اس سے پوچھو. وہ بھائی پیچھے ہوا کیا؟ تو اکیلا تھا یہاں، سارے تیرے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، تو کیا ہوا؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. یہ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ بتا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا. إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو اسے پوچھئے. یہ آپ کا طریقہ تبلیغ تھا کہ اگلے کو اسی چیز پر لے آتے تھے جو آپ منوانا چاہتے تھے. إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اسے پوچھو تو فَاسْأَلُوهُمْ، اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. بل فعلوا كبيرهم هذا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو ان کا بڑا ہے نا، اس نے نہ کیا ہو. ہاں نہیں کہا آپ نے، تو آپ نے بل فعلوا كبيرهم هذا یہ جملہ بول کر پوری قوم کو مجرم بنا دیا آپ نے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کیا ہے، تو اس دور کی عدالت کے مطابق عام مجرم ٹھہرتے. تو آپ نے ہاں نہیں کہا، آپ نے بل فعلوا كبيرهم هذا کہہ کر اس دور کی پوری قوم کو مجرم بنا دیا. میں ثابت کروں گا. تو وہ بولے ابراہیم تم تو جانتے ہی ہو، ما ہؤلاء ينطقون. دیکھا اس جملے پہ لانا، اگر ہاں کہہ دیتے ہاں میں نے کیا ہے تو یہ جملہ نہیں نکلنا تھا. تو اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جملہ کیا کہا گیا ہے اس میں مجھے شک ہے، کیونکہ قرآن مجید آپ کو کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی ہیں. تو اس کے برابر میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، پھر قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو ما ہؤلاء ینطقون، انبیاء کی آیت نمبر 65، وہ سارے پھر اقرار کیا انہوں نے، یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو یہی جملہ آپ ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے. معبود ابراہیم نے توڑے تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو مجرم بن کر وہ کھڑے ہیں. یہ ہے دنیا کی تمام سچائیاں ابراہیم علیہ السلام کے اس اسلوب پر قربان کر دی جائے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اگر آپ ہاں کہتے تو عام مجرم بنتے اس دور کی عدالت کے مطابق. ویسے تو آپ کو پاک ہے، معصوم ہے، لیکن آپ نے بل فعلوا كبيرهم هذا کہہ کر ثم نکسوا علی رؤوسہم پوری قوم کو مجرم بنا دیا آپ نے. اب آپ گرجے، یہی آپ لانا چاہتے ہیں. اب آپ گرجے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان. ان پہ سختی آئی، یہ خود کو نہ نفع دے سکے. میں تمہارے بڑے کے سامنے ان چھوٹوں کو مار رہا تھا، یہ بچا نہ سکا. جب یہ اس وقت ان کو نہیں بچا سکا تو تمہیں کیسے بچائے گا؟ یہ وہاں موجود تھا تو نہ بچا سکا،
تو تم تو ہوتے ہی غائب ہو، تو تمہیں دوسری جگہ پہ جا کے یہ کیسے بچائے گا؟ یہاں یہ موجود ہے اور یہ نہیں بتا سکتا تمہیں کہ کس نے یہ کیا ہے، تو جب تم اس کے سامنے ہی نہیں ہوتے یہ تمہیں کیسے بتائے گا وہاں جہاں یہ خود موجود نہیں ہے؟ جب یہ یہاں موجود ہے، اس کے سامنے سب کچھ ہوا، یہ تمہیں نہیں بتا سکتا، تو جہاں یہ خود نہیں ہوتا وہاں کی چیزیں تمہیں کیسے بتائے گا؟ تو میرا اللہ ہے جو ہر جگہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ان پہ سختی آئی اور یہ اپنی سختی کو ہٹا نہ سکے، تو یہ تم پر آنے والی سختیوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 67۔ افسوس تم پر بھی اور جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم پوجا کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اتعبدون ما تنحتون، سورہ صافات کی آیت نمبر 95۔ انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ آیات پڑھ کر آپ اولیاء کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اولیاء کو تم نے نہیں بنایا۔ اتعبدون ما تنحتون، جن کو خود گھڑتے ہو، خود بناتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو ولیوں کو نہ ہم نے گھڑا ہے نہ ہم نے بنایا ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، انسان بھی اور ولی بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہہ دیا ہے، جو جملہ بتوں اور ولیوں میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی عاقبت خراب مت کیجیے، بتوں کی آیات اولیاء پہ اور نبیوں پہ فٹ مت کیجیے۔ نہ تو کوئی نبی کی پوجا کرتا ہے نہ کوئی ولی کی پوجا کرتا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا، یہ جملہ جو ہے یہ حد فاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اے اللہ ان بتوں نے بڑوں کو گمراہ کیا ہے، تو کیا نبیوں نے اور ولیوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، بلکہ ولیوں نے نبیوں نے تمہیں اصل دین پہنچایا ہے۔ جب کبھی پیسے نے تمہیں ہٹایا ہے تو نبیوں نے تمہیں خدا کا پتہ بتلایا ہے، جب کبھی پیسے نے تمہیں ہٹایا ہے ولیوں نے تمہیں خدا کا پتہ بتایا ہے۔ بات جو ہے وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ پہنچ گئی، بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ آپ کو معاملہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا، آپ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ دستور تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا، آپ نے سجدہ نہ کیا، بادشاہ گر جاتا، تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب وہ فلسفہ زندگی اور موت کو نہیں سمجھا، جیسا کہ آج کے دور میں نبی کے گستاخ اور ولی کے گستاخ زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر سول باڈی کے اندر ہے تو زندہ، اگر سول باڈی کے اندر نہیں ہے تو مردہ۔ حالانکہ یہ زندگی کی تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی کی یہ تعریف تسلیم کرتے ہو تو پھر میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اب بتائیے، اب آپ اپنی ڈیفینیشن وہاں فٹ کیجئے کہ روح جسم کے اندر، اگر آپ نے روح ثابت کی اور اگر آپ نے جسم ثابت کیا، دونوں کا ملاپ ثابت کیا، آپ کا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور موت کی ڈیفینیشن جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ اس کی ایک صورت ہے۔ اب اگر زندگی کی ڈیفینیشن صحیح سمجھ آ جاتی تو کوئی آدمی نہ نبی کو مردہ کہتا نہ ولیوں کو مردہ کہتا۔ تو وہ نمرود بھی زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا، کہنے لگا کالا انا ہوئی وہ امید، یہ تو میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کر اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا، کہنے لگا دیکھا اس کی موت نہیں تھی، میں نے مار دیا۔ اور ایک آدمی کو پھانسی دینا تھی، قتل کرنا تھا، اس کا جرم ثابت ہو گیا تھا، اس کو اس نے چھوڑ دیا، کہا دیکھا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ آپ سمجھ گئے یہ بے وقوف زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ آپ نے فوراً سے دلیل بدلی، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ آپ نے کہا کہ میرا جو اللہ ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے، تو رب ہے۔ فبہت الذی کفر، اب وہ مبہوت ہو گیا، دہشت زدہ ہو گیا۔ یہاں میں ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یہ ایک حصہ پڑھ رہا ہوں میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ اور کن کو نبی کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو۔ سارے آگے کافر موجود ہیں، اور وہ کافر ہیں کہ جن کی پرانی نسل چلتی آ رہی ہے اور وہ نبی کو بشر سمجھتے ہیں آلریڈی، بلکہ کہتے رہے ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے انبیاء کو دیکھ لیجئے، ہر قوم نے نبی کو بشر کہا۔ تو لفظ بشر اتنا پکا ہے کافروں کی نسل میں کہ وہ جانتے ہیں، بلکہ نبی کے کہے بنا بھی کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ حضور ان کو کہتے میں بشر ہوں تم جیسا؟
یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے میں آپ سے تقریر کرنے، آپ سارے مجمع سے میں بولوں میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، آپ سب بولو گے یار یہ کیا بات کر رہے ہو تم وہ بات کرو جو پتہ نہیں ہے۔ تو بشر ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بشر ہے، سب کو پتہ ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ پتہ ہے کہ نبی بشر ہے، تو پھر یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نقطے پہ ضرور غور کیجئے گا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اے نبی آپ کہو کہ بشر ہو، رب خود نہیں کہہ سکتا یہ بشر ہے؟ رب نے جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں بشر پیدا کرنے لگا ہوں طین سے، تو ان کو بھی کہہ دیتا، یہ کیوں کہہ رہا ہے اے نبی آپ کہیے؟ تو وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ رب ہے تو مغرب سے سورج لا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عصر کی نماز کا جو ٹائم تھا وہ سارا واقعہ آپ کی مغرب سے سورج کو پلٹایا۔ اب کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں، تو کہا ہے نبی کل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تاکہ کوئی تمہیں خدا نہ کہے۔ تو یہی تو میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، بنا پڑھے میرے نبی کو نبی مان لو، اگر تم لوگوں نے پڑھ لیا تو پھر تمہیں اپنے عقیدے کے مطابق اسے خدا ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کے چند معجزات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے چند معجزات ہیں، تو میرا نبی تو سراپا معجزہ ہے۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ انما انا بشر مثلکم کیوں بولا؟ یہ انما انا بشر مثلکم توحید بچانے کے لیے بولا گیا ہے، رسالت کی توہین کرنے کے لیے نہیں بولا گیا۔ اب اس بادشاہ کی بے عزتی ہو رہی تھی، وہ ہار گیا تھا، تو طاقت کا استعمال کیا، تو طاقت کا استعمال کر کے ناحق سزا دے کر مجرم ثابت کرنا چاہتا ابراہیم علیہ السلام کو، تو گورنمنٹ کی طرف سے حکم دے دیا گیا، قالوا ابنوا لہ بنیانا، سورہ صافات آیت نمبر 97، بھائی کوئی بڑی عمارت بناؤ، چار دیواری بناؤ، اور اس چار دیواری کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھی کر دو۔ اب لکڑیاں پھینکنے لگ گئے، اتنی لکڑیاں پھینکی بھر گیا، اب اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگا دی تو وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ قرآن مجید نے ایک لفظ بول کر واضح کر دیا اس آگ کو، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو اس کو اب جہیم میں ڈال دو۔ اب یہ جہیم کیا ہے؟ یہ لفظ قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے، یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جہیم۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آگ کتنی بڑی تھی کہ جس کو قرآن جہیم کہہ رہا ہے، اور جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا۔ ایک ماہ کے تک گورنمنٹ بھی اور عام بندے بھی لکڑیاں جو ہیں وہ جمع کرتے رہے، اتنی شدید آگ ہو گئی، پرندہ اڑتا تھا تو بھن جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگ تو جلا دی، پھینکے کیسے؟ اب آ گیا شیطان، اس نے دوزخ میں دیکھا ہوا تھا سسٹم کیا ہے، تو اس نے کہا بھائی گوپھند بناؤ، گوپھند بنا کے اس میں ڈال کر ان کو پھینک دو، ویسے تم نہیں پھینک سکتے۔ اب گوپھند کیا ہوتی ہے؟ میں سمپل بتا دوں، منجنیک، پرانے زمانے کی توپ جو تھی منجنیک ٹائپ کی، تو اس میں ڈال کر جب آپ کو پھینکا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، ادھر کائنات حرکت میں آ گئی، کائنات حرکت میں آ گئی، کیونکہ وہاں تو کوئی بندہ آپ کو بچانے والا نہیں ہے، کائنات حرکت میں آئی۔ خاص طور پر فرشتے رب سے بولے، اللہ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تمہاری ہیلپ لیتا ہے تو اپنی خدمت پیش کر لو۔ اب یہ ادھر گوپھند سے چلے، اب کائنات اپنا کام ٹک 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 بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ اب نے دیکھا کبھی ایک ونڈو کھلتی، دوسری کھلتی، تیسری کھلتی، چوتھی کھلتی، جتنا پروسیس تیز ہوتا اتنی تیزی سے کام ہو رہا۔ تو یہ مت سمجھو کہ ادھر سے آ گیا تو آپ اپنے ذہن کے مطابق کام کر رہے ہو، نہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ ہوا والے نے اپنا آ کے پوچھ لیا، پانی والے نے اپنا پوچھ لیا، ہر ایک نے اپنا ابراہیم علیہ السلام بس ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں میرا رب جانتا ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ میرا رب جانتا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کسی سے مدد لینے کے قائل نہیں ہے، نہیں۔ جب ایک آدمی کے پاس بادشاہ ہو تو وہ چپڑاسیوں سے، سپاہیوں سے کیوں مدد لے گا؟ یہ اس کی توہین ہے۔ جس کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، وہ ان دربانوں سے کیوں لے گا مدد؟ بھائی جبریل دربان ہے نا، فرشتے دربان ہے نا، تو جب تمہارے پاس تمہارے تعلقات امریکہ کے صدر کے ساتھ ہوں تو تم سپاہی سے کیوں مدد لوگے؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ کی رینج میں پہنچے، ادھر سے رب کا آرڈر آیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 29۔ ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، برد اور سلام دونوں چیزیں، تو آگ جلتی رہی مگر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچی۔
آگ جلتی رہی. یہ مت سوچو آگ بجھ گئی، نہ نہ نہ، یہ بردن اور سلامن، بردن اور سلامن. وہ کیسے؟ اس کی مثال آج بھی دنیا میں نظر آتی ہے. وہ جگنو، وہ چمکتا بھی ہے، جلتا نہیں ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جہاں روشنی ہو وہاں حرارت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو پر دے دیے، اڑ رہا ہے، پیچھے سے چمکتا ہے، رات کو لائٹ دیتا ہے. اگر اس روشنی میں حرارت بھی ہو جاتی، کئی مکان جل جاتے، کئی فصلیں جل جاتی، کئی چیزیں جل جاتی. تو اللہ، وہ آگ جل رہی ہے پر آپ کے لیے نہیں ہے. بردن و سلامہ، ٹھنڈی. اللہ اکبر. چل، سارے غمگین تھے. سارے سے مراد جو وہ 7 مسلمان بنتے ہیں کم از کم، فرشتے بھی. مگر ایک جانور تھا کہ جو پھونکے مار رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. اب آپ، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، سب لوگ زبانی یاد کر لیجئے. بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء، یاد رہے گا آپ کو. میں بخاری پڑھوں، ویسے یہ مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکاہ شریف میں بھی. ان ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ علی ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور سبب یہ بتلایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکتا تھا. بخاری شریف ہے، 3109 نمبر حدیث ہے. آپ نے فرمایا اس کو مارو، گرگٹ کو مارو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پرانے گستاخ کی خبر دی، ورنہ ہمیں معلوم نہیں تھا. معلوم ہوا کہ گستاخ کی خبر دینا حضور کی سنت ہے. اب رحمت للعالمین، جو جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، جو انسانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو. تو یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی اتھارٹی پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغتن، جس نے اس گرگٹ کو مارا، فی اول ضربتن، پہلی ضرب میں، تو اس کے لیے لکھی کتبت لہو مئۃ حسنۃ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک، یعنی چھوڑنا نہیں ہے. پہلی ضرب میں مار دیا تو 100 نیکیاں، اب چھوڑا نہیں، تم نے دوسری ضرب میں مارا، ذرا کم نیکیاں، تیسری میں مارا، کم نے. کیوں کم؟ اس لیے مل رہی ہیں کہ تو نے اس گستاخ کو چھوڑا کیوں. اس کو اب دیکھیے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اب حدیث تو بیان کرنی چاہیے نا. اب نکتہ ذرا سن لیجیے. وازغن سے مراد کچھ نے ہاؤس لیزرڈ لیا ہے. ہاؤس لیزرڈ نہیں، یا تو ٹوٹلی لیزرڈ ہے، اور یہ زیادہ تر اگر آپ کے گھر اوپن ایریا میں ہوں تو یہ آ جاتی ہیں، یا کھمیلین ہے گرگٹ. اس کی 500 ایسے اقسام ہوتی ہیں. تو نبی کی بے ادبی اتنی بری چیز ہے کہ اس کو مارنے کا حکم ہے. نبی کی توہین کی اتنی نحوست ہے کہ نسل در نسل چلتی ہے وہ نحوست. کب اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جا کے پھونکا تھا، تو آج بھی 2016 میں دسمبر میں آپ اگر اس گرگٹ کو مارتے ہیں تو آپ کو 100 نیکیاں ملیں گی. اس نے پھونکا تب تھا، اب اس کے بچے کو مارو. یا پھر آپ لوگ بخاری سے اس حدیث کو بھی نکلوا دیجئے، مسلم سے بھی. جلے فرقت میں ہم اور وصل میں پروانہ محفل، کوئی دور جل جاتا ہے کوئی نزدیک جلتا. سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ نار میں کب نور جلتا ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے چال کو ناکام کر دیا، بلکہ ان ساروں کو ہی ناکام کر دیا. آگ سے صحیح سلامت آپ کا نکل آنا. اب تو سب کے سر جھک گئے.